लव तेरे नाल हो गया आज कलम मीम एंड करीम मेंशन के डाइनिंग हॉल में इस वक्त हड़बंग मची हुई थी। किचन में खड़ा खूबरू जवान महारत से बेलन चलाता रोटियां बना रहा था। एक चूल्हे पर चाय रखी थी जबकि दूसरे पर फ्राई पैन में शामियां फ्राई कर रहा था। इससे पहले कि वो तवे से रोटी उतारता इससे कान से अजलत भरी आवाज़ टकराई, भैया जल्दी से रोटी लाते हैं यार। तलाल की आवाज़ पर इसने जल्दी से तवे से रोटी उतार कर चंगेर में रखी और पैन में फ्राई होते शामी को उठाकर प्लेट में रखा और फिर दोनों चीज़ों को उठाकर चेयर पर बैठे अपने दोनों छोटे भाइयों के आगे रखा। भैया चाय। तलाल के साथ बैठे फहाम की फरमाइश पर वो कहता वापस मुड़ने लगा। जब डाइनिंग हॉल में दाखिल होता आलिम इसे हाथ के इशारे से बैठने का कहता खुद चाय कपों में डालने लगा। चाय कपों में डालने के बाद वो टेबल पे ले आया जहाँ वो तीनों बैठे सहरी कर रहे थे। ये था करीम मेंशन के डाइनिंग हॉल का मंजर, जहाँ चारों भाई आलिम करीम, तालिम करीम, फहाम करीम और तलाल करीम रमज़ान मुबारक की पहली सहरी कर रहे थे। चूँकि इनके वालिदैन अब्बास करीम और फरीहा अब्बास का एक हादसे में इंतकाल हो गया था और कोई बहन भी ना थी, इसलिए घर में कोई सनफ़े नाजुक भी मौजूद ना था। बड़े से घर में कुल 4 भाई ही थे बस। सबसे बड़ा आलिम बाप के बिजनेस को कामयाबी से आगे बढ़ा रहा था और छोटे भाइयों को बाप बनकर पाल रहा था। इससे छोटा तालिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। इससे छोटा फहाम भी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, जबकि सबसे छोटा तलाल कॉलेज का स्टूडेंट था। भैया ऑमलेट में नमक कम है। तलाल की शिकायत पर तालिम ने गर्दन मोड़ कर काट खाने वाली नज़रों से इसे देखा था। एक चुटकी नमक कम होने से तुम्हारा ऑमलेट फीका नहीं पड़ जाएगा। गजब खुदा का, जवान जहान खूबरू लोंडे की जवानी रुल रही है यहाँ किचन में और तुम्हें नमक की पड़ी है, लाइक सीरियसली। तलाल की शिकायत पर तालिम के तो जैसे सकता ही हो गया था। चुटकी भर नमक की कीमत तुम क्या जानो तालिम बाबू, भला फहाम साहब की जुबान को कौन लगाम डाल सकता था। साइलेंस प्लीज, सहरी का वक्त खत्म होने वाला है बस। आलिम की संजीदगी आवाज़ पर सब तेजी से तमीज़ का मुजाहिरा करते सहरी करने लगे। जब सब सहरी कर चुके तो आलिम और तालिम बर्तन समेटने लगे, जबकि तलाल और फहाम टेबल साफ करने लगे। अजानें शुरू हुई तो चारों ने वजू करके मस्जिद का रुख किया। नमाज पढ़ के वापस आने के बाद वो चारों अब किचन के दरवाजे में खड़े थे। सवाल ये था कि बर्तन कौन धोएगा। भैया आप जाएं, हम मैनेज कर लेंगे। वो तीनों एक जुबान होकर आलिम से बोले तो आबरू उचकाकर रह गया। आर यू श्योर? आलिम के सवाल पर वो तीनों तेजी से इस बात में सर हिला गए थे। वो ओके करता वहाँ से अपने कमरे में चला गया। अब वहाँ खड़े तीनों अफराद एक दूसरे को घूर रहे थे। मेरा क्विज है आज ब्रो और मुझे अपनी नींद की कुर्बानी देकर इसकी तैयारी करनी है, तो इसलिए मेरी तरफ से तो माजरत। तालिम का अजर तो तैयार था और मेरी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है आज जिसकी तैयारी करनी है मुझे, इसलिए आज मेरी तरफ से भी सॉरी यार। फहाम ने भी अपनी मजबूरी बताई तो तलाल बेचारगी से अपने दोनों बड़े भाइयों को देखने लगा। भैया आप दोनों जानते हैं मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। इस सवाल पर इन दोनों ने इस बात में सर हिलाया। हाँ हम जानते हैं, तुम यही सोच रहे होगे कि हम दोनों की मसरूफियात की वजह से तुम्हें बर्तन धोने पड़ेंगे अब, तालिम ने कहा। तो तलाल ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं मैं ये नहीं सोच रहा, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या गुनाह कर बैठा जो आप दोनों जैसे खुदगर्ज भाई मिले मुझे। जाएँ आप दोनों, धो लूँगा मैं अकेला ही सब बर्तन। खफकी से कहता वो किचन में दाखिल हुआ तो तालिम और फहाम एक नज़र एक दूसरे को देखते अगले ही पल तेज़ी से तलाल पे झपटे। हमारा शेर तो खफा हो गया, हम तो बस मजाक कर रहे थे यार, साथ मिलकर बर्तन भी धोएंगे और सफाई भी करेंगे। भाइयों के होते तू टेंशन क्यों लेता है, हम तो तुम्हें तंग कर रहे थे बस। कुछ देर बाद किचन से आती हंसी मजाक की आवाज़ पर आलिम मुस्कुरा दिया था। वो दीवाना वार भागती जा रही थी। पैरों में कंकड़ चुभ रहे थे। लहूलुहान पैर चलने से इनकारी थे, पर इज्जत जाने का खौफ रुकने ना दे रहा था। वो पीछे मुड़कर देखे बगैर भागती ही चले जा रही थी। भागते भागते जब इसे कदमों की आवाज़ करीब सुनाई देने लगी तो जिस घर का गेट खुला नजर आया उसी में दाखिल हो गई। वो एक बहुत बड़े शानदार से घर का बड़ा काला गेट था। गेट का छोटा दरवाज़ा अध खुला था। वो अंदर दाखिल होती अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर गई। कौन है? भारी मर्दाना आवाज़ पर इसकी पहले से उलझी सांसें सीने में अटक सी गईं। तलाल और तालिम और फहाम बाहर वॉक करने निकले थे, इसलिए बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ था। आलिम बाहर लॉन में ही वॉक कर रहा था जब खटके की आवाज़ आई। इसे लगा दोनों भाई वापस आ गए हैं, पर दोनों भाइयों की जगह वहाँ कोई लड़की थी, वो भी बहुत बुरी हालत में। वो लड़की अपने पीछे दरवाज़ा बंद के खड़ी हाँप रही थी। इसके पुकारने पर वो मजीद कांपने लगी। आलिम ने अपने कदम इसी तरफ बढ़ाए तो वो खौफ से थर थर कांपती दोनों हाथ मुंह पर जमा गए। हाथ में मुंह के आगे इसे हटाओ लड़की, कड़कती हुई आवाज़ ने इसके थकी हुए असाबों पर हमला किया तो वो होश और हवा से बेगाना होती चली गई। इससे पहले कि वो लहरा कर गिरती, आलिम बौखलाकर तेज़ी से इसे दोनों बाजू में थाम गया था। एन उसी वक्त गेट का छोटा दरवाज़ा दोबारा खुला और वहाँ से तालिम और फहाम नमूदार हुए। अस्तगफिरुल्लाह, ये मेरी गुनाहगार आंखें कैसा मंजर देख रही हैं। हमारी बिग बी की बाहों में एक नाजुक अंदाज हसीना, ये अल्फाज जिसकी ज़ुबान से अदा हुए थे वो था फहाम, द ग्रेट फहाम। बात तुम्हारी 16 आने खड़ी है, तुम्हारी आंखें हैं तो गुनाहगार पर इस वक्त बिल्कुल सही मंजर देख रही हैं। हमारे बिग बी की बाहों में वाकई एक नाजुक हसीना मौजूद है। फहाम के बाद तालिम की फजूलगोई ने आलिम का दिमाग घुमा कर रख दिया था। शट अप यू बोथ, इसके आगे इसे आकर संभालो जो मेरे गले पड़ गई है। आलिम इन दोनों को लताड़ता हुआ बोला तो दोनों ने जल्दी से अपने दांत अंदर करते शराफत का मुजाहरा करना चाहा। भैया आपके गले लगी, मेरा मतलब पड़ी है तो आप ही कुछ सोचे ना कि कैसे संभालना है। वैसे ये है कौन? बोलते बोलते फहाम की जुबान फिर से फिसलने लगी जैसे आलिम की घुरी ने रस्ते पर लगाया।
پتہ نہیں میں باہر واک کر رہا تھا، ایک دم یہ اندر آئی، میں نے پوچھا کون ہے تو بے ہوش ہو کر گرنے لگی تو میں نے تھام لیا۔ عالم کے بتانے پر دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے خیال میں ہمیں اسے اندر لے جانا چاہیے، ایسے دروازے پر کھڑے ہو کر مذاکرات کرنا ٹھیک نہیں۔ تعلیم کی بات پر عالم نے سر ہلایا۔ زندگی میں پہلی بار تعلیم کریم نے کوئی عقل کی بات کی ہے۔ فہم کی بات پر تعلیم نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ عالم نے جھجکتے ہوئے اس انجان وجود کو باہوں میں اٹھا کے گھر کے اندرونی حصے کا رخ کیا۔ ان دونوں بھائیوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ گیسٹ روم میں پہنچ کر عالم نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس پر بلینکٹ اڑایا کیونکہ اس کے وجود سے دوپٹہ نادار تھا، کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ بھیا کیا ہم انہیں یہاں رکھ کر ٹھیک کر رہے ہیں؟ یہ سوال دروازے ہی کے پاس کھڑے طلال کی طرف سے آیا تھا۔ بھیا کی جان، ہم صرف ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس حالت میں ہم انہیں گھر سے باہر تو نہیں پھینک سکتے نا، باقی یہ بے ہوش میں آ جائیں پھر ہم کچھ پتہ چلے گا۔ عالم کی بات پر تینوں بھائیوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ بھیا ان کی فیس سے بال پیچھے کر کے دیکھ لو پلیز، مجھے دیکھنا ہے کہ یہ کیسی ہیں، ان کے بال کتنے پیارے ہیں نا، کیا یہ خود بھی اتنی پیاری ہیں؟ ویسے آپ مجھے گھورے مت، یہ میری آپ ہی ہے، میں آپ ہی سمجھ کے تعریف کر رہا ہوں۔ طلال کمرے میں جلتے نائٹ بلب کی روشنی میں نظر آتے اس اجنبی لڑکی کے لمبے سیاہ بالوں اور دمکتی رنگت کی تعریف میں رب الاسان تھا۔ جب بھائیوں کی گھوری پر فوری طور پر صفائی پیش تھی، چہرہ اس لیے نہیں دیکھ سکتے تھے کہ اس کے بال اس کا چہرہ ڈھانپ گئے تھے۔ بری بات طلال، انہیں ریسٹ کرنے دو، چلو سب سو جاؤ کہ صبح سحری کے لیے بھی اٹھنا ہے۔ پھر عالم ان سب سے کہتا ایک آخری نظر اس اجنبی حسینہ پر ڈال کر سب سے پہلے خود کمرے سے نکلا، پھر تینوں ان کے نکلنے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کرتا خود بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس بوسیدہ مکان میں بیٹھی رو رہی تھی۔ نہال ارے نہال، نحیف سی آواز پر جلدی سے آنسو پوچھتی اٹھی اور کمرے کی طرف بڑھی۔ جی اماں، مریل سی آواز میں پوچھتی وہ قدم آگے بڑھا گئی۔ آج کھانے کی کچھ ملے گا یا نہیں؟ صرف پانی سے افطاری کی تھی۔ عمر گزر گئی پر آواز کی سختی نہ گئی۔ گھر پر کچھ نہیں ہے کھانے کو اماں، صبر کر کے سو جائیں، بھیگی آواز میں کہتی وہ کمرے سے تو کیا گھر سے ہی نکل ہی گئی تھی۔ چلتے چلتے گھر سے آگے نکل آئی، جب کچھ سمجھ نہ آیا تو ایک پتھر پر بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ یا اللہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ نہال تھی، اپنے باپ کی لاڈلی نہال، پر وہی لاڈ اٹھانے والا باپ جب ایک دن پہاڑ سے گر کے دنیا سے رخصت ہوا تو دنیا میں کوئی لاڈ اٹھانے والا بھی نہ رہا۔ ماں کو تو نہ جانے اس سے اللہ واسطے کا بیڑ تھا، اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ماں کو خود سے پیار کرتے یا پیار سے بات کرتے نہ دیکھا تھا۔ بہن بھائی کوئی تھا نہیں، ماں نے نہ جانے کیا سوچ کر نزدیکی اسکول سے میٹرک کروا دیا، اس نے میٹرک میں ٹاپ کیا تو نزدیکی کالج میں مفت داخلہ مل گیا۔ گھر کے سارے کام کرتی تو اس کی پڑھائی سے بھی اس کی ماں کو کوئی مسئلہ نہ تھا۔ یوں حال ہی میں نہال کا FA بھی ہو گیا تھا۔ اب تھا کچھ یوں کہ پہلے اس کی ماں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی تو گھر چلتا تھا، اب رمضان سے کچھ ماہ پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ایک ٹانگ اور ایک بازو ٹوٹ گیا تھا، روزی روٹی کا ذریعہ ختم ہو گیا، فاقوں کی نوبت آ گئی، آگے پیچھے تو کوئی تھا نہیں۔ نہال نے ایک دو جگہ ٹیچنگ کی جاب کرنی چاہی پر لوگ ہوس میں بھوکے ہوئے پڑے ہیں ہر جگہ، عورت کے لیے چار دیواری سے باہر نکل کر کمانا کوئی آسان سا کام نہیں۔ وہ یوں ہی بیٹھی رو رہی تھی جب کسی نے بھاری دلکش آواز میں اسے پکارا۔ اس کی آنکھ مسلسل باتوں کی آواز سے کھلی تھی، وہ ایک دم اٹھی تو کراہ بیٹھی، جسم پر لگی چوٹوں سے ٹیسے اٹھنے لگی، نظر سامنے دیوار پر ٹنگی گھڑی پر پڑی تو وہ چونک اٹھی تھی، سحری کا وقت بس ختم ہونے والا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے نیچے اتری تو نظر اپنے حلیے پر گئی، اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ جس گھر میں پناہ لے چکی ہے یہاں سے آج اس سحری کا انتظام کر لے گی، پر اپنی حالت دیکھتے اس سے پہلے کہ اپنا ارادہ موقف کرتی اس کی نظر سامنے صوفے پر پڑی مردانہ چادر پڑی تھی، صوفے کے پاس نیچے زمین پر مردانہ جوتے کا ایک جوڑا بھی پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، اس نے سب سے پہلے کمرے سے ملحقہ باتھ روم کا رخ کیا، فریش ہونے کے بعد بال چوٹی میں باندھے، اس نے دھیرے دھیرے آگے بڑھتے وہ چادر پکڑ کر اچھے سے اپنے کندھوں کے گرد اوڑھی تو اس کا پورا وجود ہی اس چادر میں چھپ سا گیا تھا۔ جوتے میں پیر اڑسے تو پیر آگے ہی نکلتے چلے گئے، اس کے پاؤں کے لیے وہ جوتا بہت بڑا تھا پر فی الحال کام دے سکتا تھا۔ چادر کو مضبوطی سے پکڑتی وہ دروازہ کھول کر اللہ کا نام لیتی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ایک طرف سے مردانہ آوازیں آ رہی تھیں، آوازوں کا تعاقب کرتی وہ ایک بڑے کمرے کی طرف آ گئی جہاں چار مرد بیٹھے سحری کر رہے تھے۔ وہ چاروں ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے سحری کر رہے تھے جب فہام ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ بھیا، اس کے پکار پہ کوئی بھی متوجہ نہ ہوا تھا۔ بھیا سن لے یار، اور تم بھی سنو چھوٹو، وہ اب زور دے کر بڑے دونوں سے بولا، ساتھ ہی طلال کو بھی آواز دے ڈالی۔ فہام کبھی تو چپ کر کے سحری کر لیا کرو، ہر وقت فضول بولتے رہتے ہو تم بس۔ عالم کی سنجیدہ آواز پر تعلیم اور طلال نے دانت نہ کوسے۔ اچھا نا بھیا، بس ایک بات، آپ کے منت بھرے لہجے میں بولا۔ اچھا بولو، ہم سن رہے ہیں۔ میٹھی لسی کا گلاس اٹھاتے ہوئے تعلیم نے اسے اجازت نامہ سونپا۔ کیا کبھی آپ میں سے کسی نے اس دھرتی پر حور دیکھی ہے؟ اس نے نہایت سنجیدگی سے اپنا سوال پیش کیا۔ اس کے سوال پر عالم اور طلال نے اسے ایسے دیکھا جیسے کوئی عجوبہ دیکھ لیا ہو، جبکہ تعلیم نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں میں نے دیکھی ہے بہت دفعہ، لنگور کی بغل میں حور۔ تعلیم نے جس قدر پرجوش ہو کر جواب دیا تھا اس قدر زبردست گھوری سے تینوں بھائیوں نے اسے نوازا تھا۔ کیا ہو گیا بھائی، حور کے بغل میں لنگور ہو یا لنگور کے بغل میں حور ایک ہی بات ہے، ذرا سی عدل بدل ہی تو کی ہے بس۔ وہ اپنی بات کی صفائی پیش کرتا مسلسل عالم کی کرسی کے پیچھے دیکھ رہا تھا جہاں وہ کنفیوز کھڑی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھا رہی تھی۔
پر میں نے اس دھرتی پر بالکل بلکہ اپنے ہوم سویٹ ہوم میں ہی دیکھی ہے ایک حور۔ اس کے تسلسل سے ایک ہی طرف دیکھنے پر تینوں بھائیوں کی گردنیں بھی مکان کے انداز میں اسی طرح گھومی تھی جہاں وہ رات والی اجنبی لڑکی کھڑی تھی، اور پھر عالم کے علاوہ باقی سب کی گردنیں وہیں جم کر رہ گئی تھی۔ سحری کرو، وقت کم ہے، آپ بھی آئیں سحری کریں ہمارے ساتھ۔ تینوں بھائیوں کو تنبیہ کرنے کے بعد وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر بولا تو ہلکا ہلکا لنگڑا کر چلتی طلال کے ساتھ ایک کرسی چھوڑ کر بیٹھ گئی تو طلال اسے سرو کرنے لگا۔ اپنی سحری سے فارغ ہونے کے بعد عالم وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ 1 منٹ میں ہی وہ واپس آیا اور اس لڑکی کی کرسی سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ سنیں آپ، وہ اسے کس نام سے پکارتا؟ آبرو۔ اپنے نام بتا کر وہ اپنی نظر پھر سے چکا گئی تھی۔ آپ زخمی ہیں کافی؟ میں یہی کہوں گا کہ آپ روزہ مت رکھیں، ہمارا دن اتنے سخت نہیں ہے، اگر پھر بھی رکھنا چاہیں تو یہ پین کلر لے لیں ابھی، باقی بات نماز کے بعد ہوگی۔ وہ اسے دوائی پکڑا کر وہاں سے چلا گیا تو آبرو نے سر ہلا کر دوائی لے لی۔ سحری کے بعد چاروں بھائی برتن اٹھانے لگے تو آبرو بھی جھجکتی ہوئی اٹھی اور برتن اٹھانے لگی۔ آبرو آپ بیٹھی رہیں پلیز، ہم کر رہے ہیں۔ طلال نے اس کے ہاتھ سے برتن لے کر اسے واپس بٹھا دیا۔ برتن سمیٹنے کے بعد جب سب اسے بتاتے نماز کے لیے چلے گئے تو وہ بھی گیسٹ روم میں آ گئی۔ وضو کرنے کے بعد اسے باستانی الماری سے جائے نماز مل گیا تھا۔ نماز ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ یا اللہ تو بے نیاز ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ یا اللہ تو بے پرواہ ہے، میں تیرے سے کوئی گلہ نہیں کر سکتی، میں کر ہی نہیں سکتی، نہ ہی مجھے حق ہے، پر میں مولا میں کہاں جاؤں؟ میرے ہاں تیرے سوا کون ہے؟ میرے محافظ میرے لٹیرے نکل آئے ہیں، میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ کس پہ بھروسہ کروں؟ میرے مالک میری عزت کی حفاظت فرما اور مجھے درست رستہ دکھا، آمین۔ دعا مانگ کر وہ اٹھی، بیڈ پہ نیم دراز ہو گئی۔ یوں ہی لیٹے لیٹے کب آنکھ لگ گئی اسے علم ہی نہ ہو سکا۔ وہ مری کے زرخیز پہاڑوں میں بنے ڈھلوانی راستے پر اپنی سزوکی کی بائک چلا رہا تھا۔ اس کی بائک کی دھیمی رفتار کو تب بریک لگی جب اسے سامنے ایک بڑے سے پتھر پر سفید چادر میں چھپی ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ تعجب زدہ ہوتا بے اختیار بائک روک گیا۔ بائک روکنے کے آواز پر پتھر پر بیٹھی سفید چادر میں چھپی اس لڑکی نے گردن موڑے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو اس کی نم سی آنکھیں دیکھ کر اسے مزید حیرت ہوئی۔ نہ جانے کس جذبے کے تحت وہ بائک ایک طرف کھڑی کرتا اسے قریب رکھے پتھر پر بیٹھ گیا۔ اس کے یوں قریب بیٹھنے پر وہ چہرہ اس کی طرف موڑ کے نقاب سے بے پرواہ چہرہ دل موہ لینے کی حد تک خوبصورت نہ تھا، پر نہ جانے اس عام سے چہرے میں ایسی کون سی کشش تھی جو شہزادے کو اپنے ساتھ باندھ گئی۔ اتنی شام میں یہاں کیا کر رہی ہیں اور رو کیوں رہی ہو؟ اس کے نرمی سے پوچھنے پر اسی کالی گھٹاؤں سی آنکھوں میں سے مینا برسنا شروع ہو گیا۔ اسے یوں روتا دیکھ کر وہ پھوکلا گیا۔ ارے رو تو مت لٹل گرل۔ وہ واقعی نہیں جانتا تھا وہ چھوٹی سی لڑکی کیوں رو رہی ہے۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ روتے روتے سفید چادر کے ایک پلو سے ناک صاف کرتی بولی تو مقابل کے چہرے پر بے یقینی کا بادل چھا گیا۔ اب یہ بدل اس کی حرکت کی وجہ سے چھائے، یہ بات اس کی وجہ سے یہ معلوم نہ تھا۔ تم روزہ افطار کرنے کے بعد بھوک لگنے کی وجہ سے رو رہی ہو؟ اس کے سوال پر اس نے سو کرتے گھور کر اسے دیکھا۔ آپ نے روزہ افطار کر لیا؟ وہ الٹا اس سے سوال کر گئی تو وہ لچتا ہوا سر اس بات میں ہلا گیا۔ آپ نے افطاری میں کتنی چیزیں کھائیں؟ ایک اور سوال داغا گیا۔ 7۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا اور مقابل کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں مزید مایوسی چھا گئی تھی۔ میں نے اور اماں نے افطاری میں صرف پانی پیا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اپنے غم کی داستان سناتی وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو دی۔ کچھ دیر رو لینے کے بعد اس نے سر اٹھایا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ غریبوں کے دکھ کی داستان میں کوئی نہیں سنتا، وہ نرم آواز میں بڑبڑا دی تھی۔ اسے وہیں بیٹھے کچھ وقت مزید گزر گیا۔ رات کی سیاہی پھیل رہی تھی۔ اسے سرد آہ خارج کی اور گھر واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی وہ اٹھی ہی تھی کہ جب وہ پھر سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ لو، یہ پکڑو۔ طالب نے اپنے ہاتھ میں پکڑا بڑا سا شاپر اس کے آگے کیا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ پکڑو، اس نے دوبارہ زور سے کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی وہ شاپر اس کے ہاتھ سے پکڑ گئی جو کافی وزنی تھا۔ کام کرنا چاہو گی؟ طالب نے پوچھا تو بغیر سوچے سمجھے ہاں میں سر ہلا گئی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ طالب کا اب یاد آیا کہ اس کا نام تو پوچھنا بھول ہی گیا تھا۔ وہ نہال۔ وہ گھبراہٹ میں تھوڑا اٹک کر بولی تو ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیسا نام ہوا؟ نہال۔ اس نے یوں ہی توڑ کر اس کا نام ادا کیا تو نہال خواہ شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ نہیں، میرا نام نہال ہے۔ اب کی دفعہ اس نے بہت سوچ سمجھ سے کام لیا۔ اوکے نہال، تم کل افطاری کے بعد نہیں، تب زیادہ لیٹ ہو جائے گا۔ ایسا کرنا تم ظہر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر آ جانا، میں تمہیں تمہارا کام بتا دوں گا۔ اب جاؤ اپنے گھر، اللہ حافظ۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد وہ 1 منٹ بھی نہ رکا اور اپنی بائک پر بیٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نہال نے ہاتھ میں پکڑے شاپر میں دیکھا تو کھانے کا سامان تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ دوبارہ اس راستے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے طالب گیا تھا۔ اسے یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ بھلا کوئی کیوں اس کی مدد کرتا؟ اس نے ایک نظر آسمان پر ڈالی جہاں سیاہی پھیلتی جا رہی تھی، پھر ہر سوچ دماغ سے جھٹک کر گھر کی طرف جانے والے راستے پر چلنا شروع ہو گئی۔ کھانے کی چیزیں دیکھنے کے بعد بھوک نے مزید شدت اختیار کر لی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آ رہا تھا جب ایک بچہ بھاگتا ہوئے اسی گاڑی کے آگے آ گیا۔ اس نے بہت مشکل سے گاڑی کنٹرول کی۔ گاڑی روک کر وہ دروازہ کھول کے باہر بھاگا تو 2.5-3 سالہ بچہ سڑک پر بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ باہر نکلا، ساتھ ایک لڑکی بھاگتی ہوئی وہاں آئی۔ ہمین میری جان، بچے کو گود میں اٹھا کر چومتی جا رہی تھی جبکہ بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ ایکسکیوز می مس، اسے پکار پر اس لڑکی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے فہام کھو سا گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، غزالی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، چھوٹے سے گلابی ہونٹ اور بھرے بھرے گال، سرخ و سفید رنگ کا۔ سب سے زیادہ جس چیز نے فہام کو اٹریکٹ کیا تھا وہ اس کے چہرے سے ٹپکتی معصومیت تھی۔ وہ بہت معصوم سی لگ رہی تھی۔ بچے کو اپنے ساتھ لگا کر چومنے کے ساتھ ساتھ وہ روتی ہی چلی جا رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی چھوٹی سی ناک بھی سرخ پڑ چکی تھی۔ جی، وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔
आई थिंक हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, इसे गिरने की वजह से शायद कहीं चोट लगी है तभी इतना रो रहा है। वैसे ये है कौन, आई मीन इसकी मामा कहाँ है? एक तो फहाम दी ग्रेट की दराज जुबान, ये मेरा बेटा है और आपसे ही कह रहे हैं मुझे वाकई इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। इसकी पहली बात सुनते फहाम को तो सकता ही आ गया। वो सोच ही नहीं सकता था इतनी प्यारी सी छोटी सी नजर आने वाली लड़की शादीशुदा और एक बच्चे की माँ भी हो सकती है। इसकी फीलिंग्स पर तो जैसे किसी ने बाल्टी भर ठंडा ठार पानी फेंक दिया था। अफसोस मत कर फहाम, खुश फहम हो नाशुक्र इंसान, अल्लाह ने तुझे गुनाह से बचाया। रमज़ान में बच्चियाँ देखने से गुनाह मिलता है, गुनाह। खुद को तसल्ली देता वो वापस गाड़ी में बैठ गया था। वो गाड़ी वहाँ से निकाल रहा था जब वही लड़की सड़क किनारे नजर आई। वो बच्चा इसने कंधे से लगा रखा और मुसलसल रो रही थी, जिसे संभालने के चक्कर में वो हलकान हो रही थी। वहाँ खड़ी वो शायद टैक्सी का इंतजार कर रही थी। फहाम गाड़ी से करीब ले गया। बेबी बहुत रो रहा है, आए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वैसे भी गलती मेरी है, मेरी गाड़ी के आगे आया आपका बच्चा। आ जाए प्लीज़, इनकार मत करिएगा, मैं एक शरीफ इंसान हूँ। इसने गाड़ी का शीशा नीचे करते इस लड़की से कहा। तो एक मिनट के लिए कुछ सोचती हाँ मैं सर हिला की। फहाम ने फ्रंट डोर खोला तो अपने बच्चे को लेकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। भैया इस दफ़ा इफ्तारी नहीं करवाएंगे हम क्या? सोफे के साथ टेक ले आकर नीचे ज़मीन पर बिछे कालीन पर बैठे तलाल ने सवाल किया। जोहरी की नमाज के बाद वो सब ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। तालिम और फहाम अपने अपने बालों में लगे हुए थे। आलिम अपने ऑफिस का काम कर रहा था और तलाल अपने कॉलेज का काम। करवाएंगे बेटा, पर कुछ दिन बाद। अभी कुछ ज़रूरतमंद है मेरी नज़र में, पहले उनकी मदद करेंगे हम। हमारे हम पहला दोस्त अहबाब खुद से अपना पेट भर सकते हैं, इनको घर बुलाकर इफ्तारी करवाने से बेहतर यह है कि पहले उन लाचार और ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत पूरी की जाए जिनका और कोई वसीला नहीं। रोज़ा हम गरीब की भूख का एहसास दिलाता है। हमें दुनियावी दिखावा नहीं देखना, हमें अपनी आखिरत आसान करनी है, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करके। अल्लाह ने अगर हमें दिया है तो इसे पास रखने से ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि इसकी ज़रूरतमंद मखलूक में तकसीम करने से इसमें बरकत पैदा होगी। हम घर पर इफ्तार करवाने के बजाय मस्जिद में करवा देंगे, इससे ज़्यादा सवाब हासिल होगा। आलिम बहुत नर्म और हलीम अंदाज में इन्हें समझा रहा था। तीनों भाई अपने अपने काम रोक कर पूरी दिलजमई से इसकी बात सुन रहे थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। तालिम की बात पर आलिम नरमी से मुस्कुरा दिया। भैया हमेशा सब कुछ ठीक कहते हैं, मेरे भैया दुनिया के बेस्ट, सबसे बेस्ट भैया हैं। तलाल लाड से मान भरे लहजे में बोला तो आलिम मुस्कुराकर इसके बाल बिखेर दिया। नहीं तो हम सौतेले हैं क्या, हमें क्या कूड़े के ढेर से उठाकर लाया गया था? फार्म के यूं बेकीनी से पूछने पर आलिम ने मुस्कुराकर जब्त कहते नफ़ी में सर हिलाया, जबकि बाकी दोनों इसकी नौटंकी पर सर झटक गए थे। आलिम की नज़र अचानक ड्राइंग रूम के दरवाजे में पड़ी, जहाँ आबरू खड़ी आंखों में हसरत लिए इन चारों को देख रही थी। आलिम ने चौंक कर इससे गिर्द लपटी अपनी चादर को देखा। अंदर आ जाए, वो जो आंखों में हसरत लिए ने मोहब्बत से बातें करते देख रही थी। आलिम की भारी आवाज़ पर चौंक उठी। जी मैं? वो एकदम पजल हो गई, इतने मर्दों में जी आप? फहाम इसी के अंदाज में बोला तो आलिम ने इसे सख्त घुरी से नवाजा, जिस पर वो सर पर हाथ फेर कर रह गया। वो धीरे धीरे कदम उठाती आगे बढ़ी और आलिम के इशारे पर सामने पड़े सिंगल सोफे पर टिक गई। आप कहाँ से आई हैं और यहाँ तक क्यों और कैसे पहुँची? मुझे सब कुछ सच सुनना है। आलिम ने संजीदा आवाज़ में दो टोक अल्फाज में हुक्म सुनाया तो वो हलक तर करती इस बात में सर हिलाकर बोलना शुरू हो गई। आबरू हाशिम सैयद हाशिम और सतारा हाशिम की इकलौती औलाद थी, जिसे उन्होंने बहुत लाड से पाला था। मामा पापा आप लोग जल्दी आइएगा, मैं आप लोगों के बगैर इतने दिन नहीं रह सकती, जानते हैं ना आप। आबरू हाशिम के बाजू में अपने बाजू डाले लाड से बोली तो वो हंसते हुए इसका माथा चूम गए। हम जानते हैं हमारा बच्चा हमारे बगैर इतनी देर नहीं रह सकता, पर हमारी जान, हम अल्लाह के घर जा रहे हैं, हमें खुशी खुशी रुखसत करो। अगर आपके पेपर्स ना होते तो कभी आपको अकेला ना छोड़कर जाते, पर अल्लाह के घर से हमारा बुलावा आया है, हमें तो जाना ही है ना। वो इसे बाजू के घेरे में लिए बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। वो दोनों मियाँ बीवी उम्र के लिए जा रहे थे। आबरू के पेपर्स थे, इसलिए वो अपने चाचा के घर रुक रही थी। भाई साहब कर दी ना गैरों वाली बात, अकेली कहाँ है आबरू बेटी? हम सब है ना इसके साथ, आप इसे किसी गैर के पास नहीं छोड़कर जा रहे हैं जो यूं परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल मुतमईन होकर जाएं आप। आबरू अपने घर में ही है, क्यों आबरू बेटी? वो मुस्कुराकर शिकवा करते आखिर में आबरू से पूछने लगे तो आबरू मुस्कुराकर हाँ में सर हिला गई। थोड़ी देर बाद आबरू से मिलते वो एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। आबरू चलो कहीं बाहर चलते हैं, रूहान ने लाउंज में बैठी आबरू से कहा तो नफ़ी में सर हिला गई। सॉरी रूहान, मुझे अपने पेपर की तैयारी करनी है, एक्सक्यूज मी प्लीज़। वो कतरा कर निकल गई तो रूहान लब भींच कर रह गई। लड़की हर बार रूहान को इनकार करके इसकी अना को ठेस पहुंचा जाती थी। मैं इसके चाचू का बेटा हूँ, कोई गैर थोड़ी हूँ जिसको खा जाऊंगा, ऐसा रूहान का कहना था। लेकिन आबरू ने रूहान की लाख कोशिश के बावजूद भी इसे कभी लिफ्ट ना करवाई थी। वो अभी से ही अपने मम्मा पापा को मिस कर रही थी। कमरे में आकर इसने किताब पकड़ी और सोफे पर बैठ गई। पढ़ते पढ़ते कब आंख लगी इसे पता ही ना चला। इसकी आंख मुलाजमा के झंझोड़ने पर खुली। गजब हो गया बीबी जी, गजब हो गया। अरे आपका तो सब कुछ खत्म हो गया जी। मुलाजमा रोते हुए बीन कर रही थी। आबरू उसके यूं रोने पर घबरा गई। क्या हो गया, इस तरह क्यों रो रही है और मेरा क्या खत्म हो गया? वो नासमझी से पूछती इसका चेहरा देखने लगी। एयरपोर्ट पर जाते हुए रास्ते में एक एक्सीडेंट में आपके वालिदैन और ड्राइवर का इंतकाल हो गया है जी।
میتوں کو گھر لایا جا رہا ہے، آپ یتیم ہو گئی بیبی جی۔ ملازمہ کی بات پر دھڑ کر کے ساتوں آسمان ایک ساتھ اس کے سر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ کیا بکواس کر رہی ہو، ہوش میں تو ہو تم؟ وہ اس پر دھاڑی، صوفے سے اپنا دوپٹہ پکڑا اور کمرے سے باہر بھاگی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے پیر لرز رہے تھے، اتنے میں اسے ایمبولینس کا سائرن سنائی دیا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ لاؤنج میں آئی تو اس کے چچا بیٹھے رو رہے تھے۔ روحان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اسے دیکھ کر اس کے چچا اٹھے، اسے گلے لگا کر رونے لگے۔ صبر کرو میری بچی، صبر کرو، اللہ سے اتنی ہی عمر لکھوا کر آئے تھے۔ چچا اسے ساتھ لگا کر دلاسے دے رہے تھے۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں ڈیڈ باڈیز کو لاؤنج میں لے آیا گیا۔ وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھی، کانپتے ہاتھوں سے ایک وجود کے اوپر سے چادر ہٹائی۔ اسے باپ کا کچھ دیر پہلے والا تر و تازہ اور ہنستا مسکراتا چہرہ اس وقت خون میں لت پت اس کے سامنے تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر گئے، آنکھوں میں بے یقینی لیے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ہمت کر کے اس نے دوسرے وجود کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ ہر وقت مسکراتا اس کی ماں کا چہرہ خون سے سرخ تھا اور مسکراتی آنکھیں بند تھیں، لبوں پر قفل تھا۔ اب کہ وہ رک نہ سکی، اس کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ یوں ہی چیختے روتے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی تھی۔ ہفتہ گزر چکا تھا اس کے ماں باپ کو اس دنیا سے گئے، پر وہ تھی کہ اس دنیا سے ہی غافل ہو گئی تھی۔ وہ ساکت آنکھیں لیے بیٹھی تھی، اس کے کانوں میں اب تک چاچا کے الفاظ گونج رہے تھے، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، جتنی جلدی اس حقیقت کو تسلیم کر لو اتنا اچھا ہے۔ جمعے کو تمہارا نکاح ہے روحان کے ساتھ، اپنے ذہن کو تیار کر لو اچھے سے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چچا کے دو ٹوک الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد جس طرح چچا سخت دل ہو کر اپنا رویہ بدل چکے تھے، اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ انکار نہیں کرے گی، چپ چاپ سر جھکا کر ساری زندگی گزار دے گی۔ اس کے اندر دل برداشتہ ہو چکی تھی، وہ یوں کر بھی گزرتی اگر ایک بھیانک حقیقت اس کے سامنے نہ آتی۔ وہ چچا کو اقرار کے پیغام دینے ان کے کمرے میں گئی تھی جب اندر سے آتی آوازوں نے اس سے قدم جما دیے تھے۔ اگر میں ہاشم کو نہ مرواتا تو اس کی جائیداد کیسے حاصل کرتا؟ ہاشم کی ساری جائیداد کی اکلوتی وارث ہے آبرو، اب آبرو میری بہو بنے گی تو ساری جائیداد خود بخود میرے پاس آ جائے گی۔ یہ چند الفاظ اس کے پیروں تلے سے زمین نگل گئے تھے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے متعلق روحان کے ارادے نیک نہ تھے، اس لیے اس رات وہاں سے بھاگ گئی۔ چوکیدار نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا اور یوں سب سے بچتی بچاتی وہ کریم مینشن پہنچ گئی تھی۔ آپی پلیز آپ روئیں مت، ایسے آپ کی ماما پاپا کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ وہ جو اپنے اوپر بیتی ظلم کی داستان سنا کر رو رہی تھی، طلال کی بات کر تڑپ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ پریشان مت ہو، برا کرنے والوں کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ ہر وقت شریر بنا فہم بھی اداس اور دکھی ہو گیا تھا۔ بے شک مکافات عمل اٹل ہے، آپ پریشان مت ہو۔ عالم نے بھی فہم کی بات کی تائید کی۔ تب سے خاموش بیٹھے عالم نے گلہ کھنکار کے بات کا آغاز کیا۔ جو کچھ بھی ہو آپ کے ساتھ ہوا بہت برا ہے اور مجھ سمیت ہم سب کو اس کا بہت افسوس ہے۔ ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے، انویسٹیگیشن کروائیں گے اور اصل قاتل کو بھی پکڑوائیں گے۔ عالم کی بات پر آبرو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا ہے، دائیں ہاتھ کی مٹھی ہونٹوں پر جمائے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ آبرو کو ان چاروں بھائیوں کی آنکھوں میں ایک چیز مشترک نظر آئی تھی، عزت۔ ان سب کی آنکھوں میں اس کے لیے عزت تھی، حیا تھی۔ اب آپ اپنے کسی جاننے والے کا نمبر پتہ بتائیں تاکہ ہم آپ کو باحفاظت ان تک پہنچا سکیں۔ عالم کی بات پر پھر سے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برسنے لگے۔ کیا ہوا آپی؟ طلال نے پریشانی سے پوچھا تو وہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ دودھیال کا بتا چکی ہوں اور میرے ننیال یہاں نہیں ہوتا، سب امریکہ رہتے ہیں، مجھے کسی کا نمبر نہیں آتا۔ وہ ہر طرح سے بے بس تھی۔ اس کی بات پر عالم کے پیشانی پر تفکر کے بادل چھائے جبکہ باقی تینوں نے نظروں کا تبادلہ کیا۔ دیکھیں آبرو، ہم آپ کی پریشانی سمجھ سکتے ہیں، پر آپ بھی جان چکی ہیں کہ اس گھر میں صرف ہم چاروں بھائی رہتے ہیں، ہمارے گھر کی کوئی خاتون نہیں موجود۔ بغیر کسی رشتے کا آپ کا یوں ہمارے درمیان رہنا مناسب نہیں۔ بات تو عالم کی بھی 16 آنے درست تھی، وہ جانتی تھی وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اس کا دل کیا دھاڑے مار مار کر روئے، اس کا عارضی مگر قابل یقین ٹھکانہ بھی چھننے والا تھا۔ فہم نے اسے غور سے دیکھا، وہ لڑکی سے پہلی نظر میں ہی جنتی کوئی حور ہی لگی تھی۔ اس نے بہت کم لڑکیاں ایسے دیکھی تھی، خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کی معصوم بھی نظر آتی تھی۔ اس کی آواز بھی بہت پیاری تھی، بہت کومل سی۔ اس نے تعلیم کی طرف دیکھا تو وہ بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے تعلیم سے سوال کیا تو وہ زور و شور سے اس بات میں سر ہلا گیا۔ عالم کے آفس میں اچانک کوئی مسئلہ بن گیا تو اسے ایمرجنسی میں کہیں جانا پڑ گیا، اسی لیے فیصلہ فی الحال تاخیر پا گیا۔ عالم کے جانے کے بعد اسے یاد آیا کہ اس نے اس لڑکی کو ظہر کے بعد آنے کا کہا تھا۔ یاد آتی ہی وہ گھر سے نکل آیا۔ اپنی سوزوکی کی بائک پر وہ 10 منٹ میں ہی مطلوبہ جگہ پر پہنچا تھا۔ کل کی طرح آج بھی وہ لڑکی سفید چادر لیے ایک بڑے پتھر پر بیٹھی تھی۔ اسی بائک کی آواز سنتے اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سے سر جھکا گئی۔ اپنی بائک روک کر ایک طرف کھڑی کرتا وہ اس کے سامنے پڑے پتھر پر بیٹھ گیا۔ نہال یہی نام تھا نا تمہارا، رائٹ؟ اس کے سوال پر وہ دھیرے سے سر ہلا گئی۔ اسکول پڑھی ہو؟ ایک اور سوال جس پر وہ سر ہلا گئی۔ اردو اور انگلش دونوں لکھ اور پڑھ لیتی ہو؟ اس سوال پر وہ پھر سے سر ہلا گئی۔ زبان ہے منہ میں؟ اس کے عجیب سے سوال پر وہ پزل ہوتی سر ہلا گئی۔ منہ کھول کر زبان دکھاؤ اپنی۔ اس کے حکم پر وہ ہونک بہنی منہ کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی کھول گئی۔ گڈ، زبان تو ہے تمہارے پاس، پھر اس کے استعمال پر ایسا کون سا خزانہ خرچ ہوتا ہے جو اسے ہلا جلا نہیں رہی؟ تم یوں ہی بیکار پڑے پڑے اگر اس کو زنگ لگ گیا تو پھر کیا کرو گی؟ اس کی بات پر وہ بری طرح خجل ہوئی تھی۔ میں استعمال کرتی ہوں زبان۔ وہ خجل ہوتی اپنی صفائی دینے کی خاطر بول پڑی تاکہ اسے علم ہو سکے کہ وہ زبان استعمال کرتی۔ ارے واہ، تم تو بولتی بھی ہو۔ وہ یوں پرجوش ہو کر بولا جیسے پہلی دفعہ کسی کو بولتے ہوئے دیکھا ہو۔ اللہ نے زبان دی ہے تو بولوں گی ہی نا، اگر گونگی ہوتی تو کل بھی نہ بولتی۔ وہ برا ہی مان گئی تھی اس کی بات کو۔ میرا اندازہ بالکل ٹھیک
نہیں تھا، تم صرف بولتی نہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک بول لیتی ہو، میں تو تمہیں ایسی ہی اعلامیہ کی گائے سمجھ بیٹھا تھا۔ اس کی بات پر نہال نے سر اٹھا کر خفگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو نظروں کے اس گہرے ٹکراؤ پر تعلیم کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا تھا۔ چپ، بالکل چپ، خاموش، بٹوائے کا کیا روزے کی حالت میں کون ایسے ٹھڑک پر اتر آتا ہے یار۔ وہ اپنے دھک دھک کرتے دل کو ڈپٹنے لگا تو نہال نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھی نہیں۔ اسے سوال کرنے پر وہ سر پہ ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ شکر کہ نہیں سمجھی، اگر سمجھ جاتی تو اس وقت تمہارے ہاتھ ہوتے اور میری گردن۔ اسی بات پر نہال آنکھیں پھیلا کر اسی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی اس انسان کی باتیں نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ باقی ساری مطلب چھوڑو، بس اپنے مطلب کی بات کرو۔ تم کام کرنا چاہتی ہو، ایسا کام جس میں گھر بیٹھے عزت سے کما سکو۔ اب کہ وہ سنجیدہ ہو کر مستفسر ہوا تو نہال بے بسی سے مسکرا دی۔ جس لڑکی کے سر پر بوڑھی اور لاچار ماں کے سوا کسی کا سایہ نہ ہو اور گھر میں فاقے کٹ رہے ہوں تو عزت سے ملتی روزی کو کیوں انکار کرے گی وہ؟ اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی قرب اور بے بسی جھانک رہی تھی۔ کتنا پڑھی ہو؟ اس کے سوال پر نہال نے سر سے پھسلتی چادر سے ہی کی۔ ایف اے کیا ہے۔ اس کے جواب پر وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ دیکھنے میں تو چھوٹی سی لگتی ہو، کیا عمر ہے تمہاری؟ وہ واقعی اسے میٹرک کے اسٹوڈنٹ سمجھ رہا تھا۔ 19 کیوں؟ کام کیا کرنا ہوگا مجھے؟ وقت کو تیزی سے سرکتے دیکھ کر اسے اپنے کام کا سوال پوچھا۔ کام بہت آسان سے ہے، تمہیں اسائنمنٹ بنانی ہوگی، ڈیٹا میں تمہیں دیا کروں گی، تمہیں بس نوٹس بنانے ہوں گے، کر لو گی؟ اسے کام بتاتا وہ آخر میں سوال کر گیا۔ جی کر لوں گی، پر یہ تو بہت تھوڑا کام ہے، کتنے پیسے ملیں گے اس کے؟ وہ مایوس ہوگی کیونکہ اتنے سے کام کے اتنے پیسے نہ ملتے جس سے گھر چل سکتا۔ روز کا 500 دے سکتا ہوں، کیا کر لو گی اس میں؟ نہال کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس کے لیے پیسے بھی بہت سے بھی زیادہ تھے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ بے یقینی بھرے لہجے میں بولی تھی۔ تم کیا بتاؤ مجھے؟ تم ایک بات بتاؤ۔ وہ سوال کے بدلے سوال داغ گیا۔ جی؟ وہ جواب دیتی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا میرا مذاق والا رشتہ ہے کیا؟ اس کے سوال پر نہال نے شرمندہ ہوتے نفی میں سر ہلایا۔ پھر میں کیوں مذاق کروں گا؟ سچ کہہ رہا ہوں لڑکی، اگر یہ آفر منظور ہو تو بتاؤ۔ وہ کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ عصر کی اذان ہونا شروع ہو چکی تھی۔ جی مجھے منظور ہے۔ وہ بہت اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے، روز ظہر کے بعد اسی جگہ۔ تعلیم کی جگہ بہت مناسب لگی تھی، یہاں کوئی زیٹو نہ ہوتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ان دونوں کے ساتھ دیکھے اور غلط سوچے۔ وہ لڑکا تھا، ایسا کچھ نہ بگڑتا، پر نہال کی عزت پہ حرف آتا، کیونکہ ہمارے معاشرے کا یہی سوچ ہے، لڑکا بری جمع ہو جاتا ہے جبکہ لڑکی کی عزت پہ کبھی نہ مٹنے والا داغ لگ جاتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ نہال کی مشکور آواز پر وہ سر ہلاتا اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ پھر کچھ ہی سیکنڈ میں دھول اڑاتی بائک نظروں سے جھل ہوتی چلے گئی۔ اس نے مسکرا کر سر اٹھاتے آسمان کی طرف دیکھا۔ بے شک اللہ بہترین وسیلے بنانے والا ہے۔ اس نے اپنی چادر اچھے سے سر پر جمائی اور اپنے قدم گھر کی طرف جانے والے راستے کی طرف بڑھا دیے۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا سونے کی تیاری میں تھا جب دروازہ نوک ہوا۔ یس، اس کی اجازت ملنے پر دروازہ کھلا اور تعلیم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے بعد فہم اور طلال۔ عالم نے سوالیہ نظروں سے ان تینوں کو دیکھا۔ اس وقت تم سب وہ بھی ایک ساتھ؟ خیریت؟ عالم کے سوال پر تینوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ بھیا ہم بیٹھ جائیں؟ طلال نے پہلے کی۔ ہاں ہاں آؤ بیٹھو تم لوگ، اس سے کہتی وہ تینوں بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ بھیا گھر کتنا خالی خالی لگتا ہے نا؟ تعلیم کی بات پر عالم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ گھر چیزوں سے بھرا پڑا ہے، کس طرح خالی لگتا ہے تمہیں؟ وہ سمجھ نہ سکا اس سوال کا مقصد۔ گھر چیزوں سے نہیں بلکہ انسانوں سے بھرا اور بسا کرتا ہے۔ فہم نے پوری سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے بڑے بوڑھوں کی طرح کہا۔ 4 لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی گھر خالی خالی کیسے لگتا ہے؟ لائک سیریسلی؟ عالم کی بات پر فہم گڑبڑا گئی۔ بھیا آپ نے وہ مثال نہیں سنی کیا؟ طلال کے سوال پر عالم نے اس کی طرف رخ موڑا۔ کون سی مثال؟ طلال گڑبڑا گیا۔ بھیا آپ بتائیں نا۔ وہ تعلیم اور فہم کی طرف دیکھتا بولا۔ بھیا آپ نے سنا نہیں؟ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ وہ پرجوش ہوتا بولا تو باقی دونوں نے بھی زور و شور سے سر ہلایا۔ عالم ناسمجھی سے ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا تو پھر؟ اس کے ناسمجھی بھرے سوال پر تینوں نے نظروں کا تبادلہ کیا۔ ہمارے گھر میں بھی تو کوئی وجود زن ہونا چاہیے نا؟ تعلیم نے کہا تو باقی دونوں نے بھی بھرپور زور و شور سے سر ہلایا۔ ہاں نہ سوچیں بھیا، جب کوئی لڑکی ہوگی ہمارے گھر میں تو ہمارے گھر بھی لال، نارنجی، سرخ، ہرے، نیلے، پیلے آنچل لہراتے نظر آئیں گی، چڑیوں کی چھنکار سنائی دیا کرے گی، کوئل کی کوک جیسی سریلی آواز سننے کو ملے گی۔ جب گھر داخل ہوں گے تو ویرانی نہیں ملے گی بلکہ کوئی گھر کو بسانے والا اور سجانے والے انتظار میں ملا کرے گی۔ اف کتنا مزہ آئے گا نا بھیا؟ وہ جوش سے بول رہا تھا جبکہ باقی دونوں اس کی باتیں سنتے خیالوں میں ہی کھو گئے تھے۔ عالم حیران پریشان سا ان تینوں کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ اس سب کا مقصد؟ اس سوال پر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھتے اس کے مزید نزدیک آئے تھے۔ ہمیں بھابھی چاہیے بھیا، پیاری سی، معصوم سی اور اچھی سی۔ وہ تینوں کورس میں بولے تو عالم بوکھلا اٹھا۔ سٹھیا گئے ہو کیا؟ وہ بیچارہ اب اور کیا کہتا؟ پلیز بھیا شادی کر لیں، ہماری ماں نہیں رہی، آپ نے ماں اور باپ دونوں بن کر ہمیں پالا ہے، لیکن ہمیں اب کوئی ماں جیسی چاہیے، پلیز بھائی مان جائے نا۔ طلال کے ملتجی لہجے میں چھپے کسک عالم صاف محسوس کر سکتا تھا۔ وہ جتنا مرضی پیار کر لیتا لیکن ماں کی کمی بھلا کیسے پوری کر سکتا تھا؟ اچھا چلو اگر میں مان بھی جاتا ہوں تو کہاں ملے گی ایسی لڑکی جس میں ساری خوبیاں موجود ہوں؟ وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا پرسکون لہجے میں پوچھنے لگا۔ ہمارے بہت قریب ہے بھیا، ذرا نظر تو گھمائے۔ فہم شاید بھرے لہجے میں بولا۔ قریب سے تو بس تم 3 نمونے ہی نظر آ رہے، ویسے کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ آبرو؟ وہ آنکھیں پھیلا کر انہیں دیکھنے لگا جب وہ آرام سے آبرو کا نام لے گئے تھے اور پھر پورے 1 گھنٹے بعد وہ آبرو کو منانے میں کامیاب ہو گئے تھے، پر اس حکم کے ساتھ کہ آبرو سے اجازت لو اور اس پر کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے۔ وہ تینوں خوشی سے چیختے ہوئے عالم کے گلے لگے، پھر آبرو کے کمرے کی طرف بھاگے اور نہ جانے کیسے پر اسے منانے میں بھی کامیاب ٹھہرے تھے۔ یوں ٹھیک 2 دن بعد ان دونوں کا نکاح طے پا چکا تھا۔ انہوں نے ڈھول کی رکھی تھی، آج گھر پر
ہی اس لیے وہ تینوں بھائی آج اپنے سب کام چھوڑ کر گھر کی صفائیوں میں جتے ہوئے تھے۔ عالم آفس گیا تھا جبکہ آبرو کمرہ میں بند تھی۔ سحری بھی اس نے طلال سے اپنے کمرے میں ہی منگوا لی تھی۔ وہ تینوں بھائی سارا کام آپس میں بانٹ کر اپنے ذمے لگا کام کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ ہائے اماں میری کمر، ظالمو کچھ تو خیال کرو میری کم سن جوانی کا۔ فہام ہاتھ میں جلا اتارنے والا برش پکڑے اسٹول پہ کھڑا ہو کر دعائیاں دے رہا تھا۔ عورتوں کی طرح بین کرنا بند کرو تم فہام، یہ جس چیز کو تم کمرہ کہہ رہے ہو نا، اس کو اگر ماپا جائے تو کمر نہیں کمرہ نکلے گا، اور وہ بھی بڑا سا، اس لیے زیادہ نازک بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعلیم کی بات پر فہام تڑپ اٹھا۔ تم ویسے ہی کہہ دو بھائی کہ تم سے میرا حسن دیکھا نہیں جاتا بس۔ اس کی بات پر تعلیم طنزیہ نظروں سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ نظر لگائے گا کیا؟ وہ اسے یوں خود تو گہری نظروں سے اوپر سے نیچے دیکھتا پا کر پوچھنے لگا، تمہارا حسن ڈھونڈ رہا ہوں جو کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہا، طنزیہ انداز میں کہتا وہ کپڑا پکڑ کے ڈسٹنگ کرنے لگا۔ کام بھی کر لیں، آپ لوگ کب سے باتیں ہی کیے جا رہے ہیں، بس ماربل کے فرش پہ پوچھا لگاتے طلال نے پل بھر کو رک کر تنک کر ان دونوں سے کہا، اور پھر اپنے سابقہ کام میں مشغول ہو گیا۔ گھر کے 13 باتھ روم کس نے رگڑ کر صاف کیے ہیں؟ ہارپک کی اسمیل میرے ہاتھوں سے بھی آنے لگی، میرے کپڑوں سے بھی آنے لگ گئی ہے۔ اب تو جس قدر دل جمعی سے میں نے باتھ روم چمکائے ہیں تو اب بھی مجھے کانچور کہہ رہا ہے۔ تعلیم محلے کے فسادی آنٹیوں کی طرح ہاتھ نچا نچا کر بولتا طلال پر چڑھ دوڑا تھا۔ یہ جو اس سے بڑے سے کریم مینشن کی روشن دیواریں مزید صاف نظر آ رہی ہیں، ان کے پیچھے کیا راز ہے؟ سارے کمروں، باتھ رومز، لاؤنج، کچن اور گیراج کی دیواروں سے جالا کس نے صاف کیا؟ اس گھر کی ہر دیوار چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، واہ کیا بات ہے فہام، اور تم کہہ رہے ہو کام بھی کر لیا کرے۔ فہام جالے والے برش فرش پر پھینکتا دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے اس پہ برس پڑا تھا۔ وہ دونوں بیچارے طرف ہی تو اٹھے تھے اس سنگین الزام پر، جبکہ طلال بیچارہ صدمے سے فرش پر گرے جالے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ابھی پوچھا لگا کر فرش صاف کیا تھا جو فہام نے برش پھینک کر گندا کر دیا تھا۔ اس نے گردن موڑی تو سامنے نظر آتے منظر پر اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ سامنے فرش پر ہارپک کی بوتل بڑی شان سے الٹی پڑی تھی، اس کی ساری محنت پہ ہارپک پھر گیا تھا۔ بھیا، ان دونوں کی حرکتوں پر وہ بے بسی سے چلا اٹھا تھا۔ لاؤنج کے دروازے پر کھڑے عالم نے نفی میں سر ہلاتے اپنے چھوٹے بھائیوں کو دیکھا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوتی ہی بیڈ پر آ بیٹھی جب دروازہ نوک ہوا۔ ہم اندر آ سکتے ہیں؟ طلال کی آواز پر وہ چونک اٹھی۔ آ جائیں۔ اس کی اجازت ملتے ہی تینوں بھائی ایک دوسرے کے آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود ڈبوں کو اس نے حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ یہاں بیڈ پر رکھ دیں۔ فہام کی پوچھنے پر وہ سر ہلاتے تینوں ڈبے بیڈ پر رکھ گئے۔ آبرو نے ان تینوں کو ایک نظر دیکھا جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ سب؟ وہ ان چیزوں کے متعلق پوچھنے لگی۔ ایکچولی مطلب ہم تینوں آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تعلیم کی بات پر آبرو نے سر ہلا کر انہیں بات جاری رکھنے کی اجازت دی۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ سوال طلال کی جانب سے آیا تھا۔ 23 سال، وہ دھیمے لہجے میں بولتی نظریں جھکا گئی تھی۔ ارے واہ، مطلب آپ ہم دونوں سے چھوٹی اور طلال سے بڑی ہیں؟ فہام پرجوش ہو کر بولا تو وہ صرف مسکرانے پر اتفاق کر گئی۔ لیکن آپ رشتے میں ہم سے بڑی ہیں، ہم تینوں آپ کو بھابھی نہیں بلکہ آپ ہی کہیں گے، جانتی ہیں کیوں؟ فہام کے سوال پر وہ نفیس سے سر ہلا گئی۔ ہماری کوئی بہن نہیں، ہمیں بچپن سے بہت شوق تھا کہ بہن کا، پر اس طلال نے سارا کام خراب کر دیا۔ ہائے کاش یہ پیدا نہ ہوتا، اس لنگور کی جگہ اللہ ہمیں کوئی پیاری سی بہن دے دیتا۔ تعلیم آہ بھر کر رہ گیا۔ بھیا، میں عالم بھیا کو بتاؤں گا آپ نے مجھے لنگور بولا۔ طلال کی چیخنے پر وہ بوکھلا سی گئی۔ لنگور نہیں تو کیا حور بولوں تجھے؟ ویسی شکل تو تیری واقعی لڑکیوں سے ملتی ہے، پر افسوس تیرے چوزے جیسی شکل پر صرف لنگور ہی فٹ آتا ہے۔ تعلیم کی بات پر طلال صدمے سے شیشے میں نظر آتا اپنا عکس دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ابھی ٹھیک طرح داڑھی مونچھیں نہیں آئی تھی، اس لیے وہ دونوں بھائی اسی لڑکی کہہ کر چھیڑتے تھے۔ ان کی باتوں پر آبرو کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے تعلیم بات مکمل کرتا فہام اس کی بات کاٹ گیا۔ تو رہنے دے، میں بتاتا ہوں۔ بات کچھ یوں ہے کہ ہمیں بہت شوق تھا، ہماری بھی پیاری کسی کوئی بہن ہوتی، ہم اپنے ہاتھوں سے اس کی شاپنگ کرتے، اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے اور ڈھیر ساری باتیں کرتے۔ ماما کے بعد آپ ہمارے گھر میں آنے والی پہلی لڑکی ہیں۔ بڑی بھابھی ماں جیسی ہوتی ہے، لیکن ہمیں آپ کے لیے یہ لفظ صحیح نہیں لگ رہا کیونکہ آپ کو بھابھی نہیں اپنی بہن سمجھنا چاہتے ہیں۔ بھابیاں سب اچھی نہیں ہوتی لیکن بہنیں سب اچھی ہوتی ہیں، بھائیوں پر جان مارتی ہیں، اس لیے ہم آپ کو بہن بنانا چاہتے ہیں۔ کیا ہم آپ کو آپ ہی کہہ سکتے ہیں؟ فہام کی باتوں پر وہ آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، میرے لیے اس سے بڑھ کے کوئی اور خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ مسکرا کر بولی تو طلال چھلانگ لا کر بیڈ پر چڑھ گیا۔ آپ یہاں آئے، کچھ دکھانا ہے آپ کو۔ طلال کے کہنے پر وہ آبرو بیڈ پر بیٹھی تو طلال ایک ایک کر کے تینوں ڈبے کھولنے لگا۔ ڈبوں سے نظر آتی چیزیں دیکھ کر وہ ساکت ہو گئی۔ سب سے پہلے ڈبے میں سرخ اور سنہری رنگ کے امتزاج کا ایک بہت خوبصورت جوڑا تھا۔ دوسرے ڈبے میں سرخ آنچل اور سنہری جوتا، جبکہ تیسرے ڈبے میں مہندی، کانچ کی چوڑیاں اور ایک مخملی سرخ ڈبہ تھا۔ فہام نے ہاتھ بڑھا کر وہ ڈبہ پکڑ کر کھولا تو اندر ایک بھاری سیٹ تھا۔ یہ ہماری مما کا زیور ہے، ہمیں ان کی ہر چیز سے بہت محبت ہے۔ آپ اپنے نکاح پر اگر یہ سب پہنیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، ہم بہت محبت سے یہ سب لے کر آئے ہیں۔ تعلیم کی بات پر ورنہ آنکھوں سے مسکراتی، میں یہ سب ضرور پہنوں گی۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی تو تینوں بھائیوں کے چہرے کھل اٹھے۔ ہم چلتے ہیں، اب آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی تو اسی وقت کہہ دیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ فہام کی بات پر وہ صحیح لا گئی تو وہ تینوں کمرے سے نکل گئے۔
وہ پھولوں والی شاپ پہ کھڑا پھول پیک کروا رہا تھا جب اس کی نظر اچانک اپنے پہلو میں پڑی۔ ارے آپ یہاں، کیسی ہیں آپ؟ عنایا جو اپنے پھول پیک ہونے کا انتظار کر رہی تھی جانی پہچانی آواز پر گردن موڑ کر دیکھنے لگی جہاں اس دن والا لڑکا کھڑا تھا۔ سوری آپ کون؟ میں نے پہچانا نہیں۔ اسی بات پر فہم ہونے بن کر اسے دیکھنے لگا۔ ارے میں اس دن آپ کو اور آپ کے بیٹے کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا، بھول گئی آپ؟ اسی بات پر الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کوئی ایکسکیوز می؟ دو ٹوک الفاظ میں کہتی وہ اپنا پارسل پکڑ کر وہاں سے نکلتی چلے گئی۔ یہ کیا تھا؟ فہم دی گریٹ کو اتنی سی لڑکی چونا لگا کر چلے گی؟ فہم کی حیرت اور بے یقینی تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ چل بیٹا نکل لے یہاں سے، کوئی عزت ہی نہیں ہے تیری، وہ خود سے کہتا اپنا پارسل پکڑنے لگا۔ ویسے اس معصوم چڑیل نے ایسا کیوں کہا؟ اس کے ذہن میں یہ سوال اٹک کر رہ گیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر سڑک کی جانب دیکھا جہاں وہ رکشے میں بیٹھ کے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی چلے گئی تھی۔ وہ اس مخصوص پتھر پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ تیزی سے پیپر پر چل رہے تھے اور ایک ہاتھ میں پین پکڑے تیزی سے پیپر پر گھسیٹتی، دوسرے ہاتھ سے اپنے چہرے پر آئی آوارہ لوٹوں کو کان کے پیچھے اڑستی۔ وہ پوری طرح اپنے کام میں مگن تھی۔ جب وہ اسے دیکھتا اس سے سامنے والے پتھر پر بیٹھ گیا تھا۔ کتنا ہوا؟ ایک دم بولا تو اپنے کام میں پوری طرح مگن نہال چیخ اٹھی تھی۔ اس سے چیخنے پر اس کے ہاتھ سے پین چھوٹ کر نیچے زمین پر جا گرا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ اپنے دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم چیخی کیوں؟ وہ واقعی حیران تھا اس کی بلا وجہ چیخنے پر۔ آپ نے ڈرا دیا مجھے، وہ خفگی سے بولی تو وہ مزید حیران ہوا۔ کیوں؟ میری شکل گوریلے سے ملتی ہے کیا؟ یا میرے پیر الٹے ہیں؟ یا میرے جسم کے اوپر جن کی شکل لگی ہے جو تم مجھ سے ڈر گئی ہو؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا تو وہ خامخواہ شرمندہ ہو کر رہے گی۔ نہیں، وہ آپ نے ایک دم آواز دی تو میں ڈر گئی۔ وہ بیچاری صفائی دینے لگی۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری آوازیں اس قدر خوفناک ہے کہ تمہاری چیخ نکل گئی؟ اس کے بعد پر وہ بوکھلا گئی۔ اتنی سی بات کو وہ کہاں سے کہاں لے گیا تھا؟ میرے کہنے کا مطلب بالکل بھی نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ بیچارگی سے بولی تو طالب کو اس پر ترس آ گیا۔ اچھا دکھاؤ کتنا لکھا ہے؟ اسے کہنے پر وہ اپنی جان خلاصی ہونے پر شکر کرتی ہاتھ میں پکڑے پیپرز کے آگے کر گئی۔ ارے واہ، تمہاری رائٹنگ تو بہت خوبصورت ہے۔ اس کے یوں تعریف کرنے پر نہال کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ کیا سچ میں آپ کو پسند آئی؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ وہ پرجوش ہوتی سوال کرنے لگی تو طالب نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں سچ میں۔ اس کے بےتابی پر وہ مسکرا دیا۔ مجھے بہت شوق ہے پڑھنے لکھنے کا۔ اس کے لہجے سے بھی صاف پتہ چل رہا تھا۔ پھر پڑھتی کیوں نہیں آگے؟ تمہیں آگے داخلہ لینا چاہیے۔ اسی بات پر نہال کی آنکھیں بجھ گئی۔ جس سے گھر میں کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہ ہو، وہ لکھائی پڑھائی کے اخراجات کیسے پورے کرے؟ لہجے میں تلخی کے ساتھ ساتھ بے بسی بھی شامل ہو گئی تھی۔ تم پڑھنا چاہتی ہو نا سچ میں؟ وہ پھر سے یقین دہانی کرنے لگا۔ جی میں سچ میں پڑھنا چاہتی ہوں، پر میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب حالات ساتھ نہ دے تو دل کو ماننا پڑتا ہے۔ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی بے بسی تھی، اور اگر حالات ساتھ دینے لگیں تو؟ اس سوال پر وہ چونک اٹھی تھی۔ اگر ایسا ہو جائے تو کون کافر پیچھے ہٹے گا؟ حالانکہ وہ جانتی تھی ایسا ممکن نہیں کسی طور پر بھی۔ کس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے تمہارا؟ وہ پیپر اسے ہاتھوں میں واپس پکڑاتا پوچھنے لگا۔ انگلش، یہ اس کا پسندیدہ سبجیکٹ تھا۔ اوکے، میں کل تو نہیں آ سکوں گا، پرسوں آتے ہوئے انگلش کی بکس لے آؤں گا BS کی۔ جب داخلے کھلیں گے تو تمہارا داخلہ بھی کروا دوں گا۔ ابھی چلتا ہوں کیونکہ میرے بھیا کی شادی ہے تو گھر پہ کام ہے بہت۔ یہ بیگ رکھ لو، تمہارے لیے لایا ہوں۔ اللہ حافظ۔ وہ اسے کہتا خود تو وہاں سے چلا گیا تھا، پھر اسے حیرت میں ڈال گیا تھا۔ کیا میں سچ میں پڑھ سکوں گی؟ وہ خود سے سوال کرتی بے یقین سی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اسے گردن سے رینگتی ہوئی سینے پر اور پھر سینے سے ٹانگوں کے گرد آ چکی ہے۔ اس نے بند آنکھوں سے ایک موٹا اور لمبا سانپ اپنے وجود پر رینگتا ہوا دیکھا۔ وہ چیختی ہوئی آنکھیں کھول گئی۔ جیل سنسان پڑی تھی۔ اس کے وجود کے علاوہ کمرے میں صرف ایک سنگل بیڈ اور اس کے ساتھ چھوٹا سا ٹیبل پڑا تھا جس پر ایک گلاس اور پانی سے بھرا جگ پڑا تھا، بس۔ کچھ سیکنڈز میں ہی وہ پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ خوف کے مارے پورا وجود لرزنے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ ایک بھاری سرد آواز اسے کانوں سے ٹکرائی تو وہ پھر سے چیخ اٹھی تھی۔ چیخو مت! اسے سرد آواز پر تانیشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ توڑ گئی۔ میں نے قتل نہیں کیا، میں قاتل نہیں ہوں، پلیز میں نے کچھ نہیں کیا، وہ بے بسی سے کہتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ میں جانتا ہوں تم قاتل نہیں ہو، یہ قتل تم نے نہیں کیا۔ یہ جملہ تانیشا کے سماعتوں سے ٹکرایا تو وہ رونا بھول کر بے یقینی سے آنکھیں کھول گئی۔ کیا اسے صحیح سنا تھا؟ کوئی تھا جو اسے بے قصور مان رہا تھا، کوئی تھا جو اس کا یقین کر رہا تھا۔ کیا سچ میں؟ تم جانتے ہو، تم واقعی جانتے ہو میں نے قتل نہیں کیا؟ اور تم کیسے جانتے ہو؟ بے یقینی سے نہ جانے سے سوال کر رہی تھی یا خود سے؟ جو لڑکی ایک چڑیا کے مرنے پر تکلیف سے رو سکتی ہے وہ اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے کہ کسی کا قتل کر بیٹھے، اور وہ بھی بے نہایت بے رحمی سے؟ اس شخص کے لہجے میں اس کے لیے یقین تھا جس نے ناتیشا کو ایک اندیکھی طاقت بخشی تھی۔ یہاں آؤ، وہ تحکم بھرے لہجے میں بولا تو وہ نہ جانے کس جادو کے زیر اثر اس کے حکم کی پیروی کرتی جیل کے سلاخوں کے پاس آئی جہاں اس کی جیل کے بالکل ساتھ والی جیل میں وہ وجود تھا جس سے پہلی دفعہ اس کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ اس کے باوجود اس انسان کے لہجے میں اس کے لیے اندھا یقین تھا۔ اسے اپنے روبرو دیکھ کر تانیشا کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا تھا، خوف کے باعث، اس کی دہشت کے باعث۔ بیٹھ جاؤ، جیل کے سلاخوں کے ساتھ کمر جوڑ کر بیٹھتا اسے بھی حکم دے رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے طرح ہی بیٹھ گئی۔ سوئے کیوں نہیں تم؟ اس کے سوال پر تانیشا نے ہلکی سی گردن موڑ کر اسی جانب دیکھا۔ مجھے اندھیرے میں ڈر لگتا ہے، آج اور بھی زیادہ لگ رہا ہے۔ کبھی آنکھوں کے آگے خون دکھائی دیتا ہے تو کبھی جسم پر سانپ رینگتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس انجان شخص کو اپنے خوف بتاتی وہ بے بسی سے روتی تھی۔ مسلم ہونا، اللہ پر یقین نہیں ہے؟ جا کر بستر پر لیٹو اور آنکھیں بند کر لو، میں یہی ہوں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اس کا سرد لہجے بھی تانیشا کو ایک نعمت لگ رہا تھا۔ کوئی تو تھا اس کے پاس، اس کے ساتھ۔ وہ چپ چاپ اٹھی اور جا کر بستر پر دراز ہو گئی۔ آیت الکرسی پڑھ کر آنکھیں بند کی تو کوئی خوف محسوس نہ ہوا۔
कुछ देर बाद इसी भारी होती सांसों की आवाज़ सुनते हुए वो ज़मीन से उठकर और तारीकी में गायब होता तारीकी का हिस्सा बन गया। करीम मेंशन में रात के इस पहर रौनक अपने अरूज पर थी। रमज़ान के महीने के एहतराम में आलिम इन्हें ढोलकी रखने से सख्ती से मना कर गया था, जिस पर इनका कहना था कि ढोलकी नहीं बजा सकते, मेहंदी तो लगा सकते हैं ना। आलिम ने इन्हें इनकार नहीं किया था, क्योंकि वो चाहता था कि इससे भाइयों के दिल में कोई अरमान रह ना जाए। इसकी शादी को लेकर वो अपने तमाम शौक पूरे कर लें। वो तीनों भाई लकड़ी का झूला फूलों से सजा रहे थे, जहाँ बैठकर आलिम और आबरू की रस्म होनी थी। आलिम को कमरे से निकलते देखकर फहाम ने आंखें में तालिम को कोई इशारा किया, जिसे समझकर वो सर हिला गया। ओ शिट यार, इतना अहम काम मैं किस तरह भूल गया। तालिम की बुलंद आवाज़ पर जहाँ आलिम इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था, वहीं बाकी दोनों भी अपना काम छोड़कर इसे देखने लगी थी। क्या हुआ, अब कौन सा काम भूल गए तुम? सब कुछ तो हो चुका है यार, फहाम लापरवाही से कहता पीछे सजावट में मसरूफ हो गया। बता भी दें भैया, क्या भूल गए आप? तलाल के पूछने पर वो आलिम भी इसकी जानिब देखने लगा। आबरू आपी का मेहंदी वाला ड्रेस भूल गया, वो सर खुजाकर बोलता तलाल, और फहाम की आंखें फैलाने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम आबरू आपी का ड्रेस भूल गए, वो भी मेहंदी वाला, यानी जो उन्होंने 1 घंटे बाद पहना है वो वाला ड्रेस भूल गए तुम? फहाम के चीखने पर वो सब हड़बड़ा गए। आबरू आपी कौन सा ड्रेस पहनेंगी अब भैया? कितने शौक से सब कुछ सोचा था, अब हम क्या करेंगे? सब खराब हो गया भैया, तलाल दुख से बोला तो तालिम शर्मिंदा होकर रह गया। क्या हो गया है यार? अगर नहीं आया तो अब जाकर ले आओ, इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? आलिम तहमुल से बोला तो तीनों इसे देख कर रह गए। परेशान होने वाली बात है भैया, अभी हमारा सजावट वाला इतना ज़्यादा काम पड़ा है, कैसे मैनेज होगा सब कुछ? फहाम के लहजे में परेशानी ही परेशानी थी। भैया हम किसी और को बोल देते हैं लाने के लिए। तलाल के बाद पर फहाम ने इसे घूरा, कोई और कौन ला कर देगा? इससे सवाल पर तलाल कंधे उचका कर रह गया। अच्छा परेशान मत हो तुम लोग, मैं ले आता हूँ जाकर। आलिम ने आसान सा हल पेश किया। क्या सच्ची भैया? इन तीनों के चेहरे पर 440 वोल्ट के बल्ब रोशन हो चुके थे। हाँ मैं ले आता हूँ अभी जाकर, आलिम इन तीनों से कहता टेबल पर पड़ी गाड़ी की चाबी पकड़ता बाहर की तरफ बढ़ गया। भैया साथ ज्वेलरी भी ले आइएगा, मैचिंग वाली। तलाल तेजी से पीछे से आवाज़ लगा गया तो आलिम ने सर हिला दिया। आलिम जैसे ही लाउंज से निकला, वो तीनों खुशी से नाचते कह के लगाने लगे। देखा फहाम दी ग्रेट का प्लान। हाय दुल्हे मियाँ, अपनी पसंद से अपनी होने वाली दुल्हन का जोड़ा खरीदेंगे। उफ कितना रोमांटिक लग रहा है ना सुनने में ही। फहाम को जोश होकर बोला तो बाकी दोनों से तेजी से सर हिला गई। जिंदगी में पहली बार तूने कोई अकल वाली बात किया फहाम, आजा मेरे भाई, एक जप्पी और एक पप्पी तो बनती है ना। तालिम खुशी से कहता है। इस पर झपटा तो फहाम चीखने लगा। पीछे हट बेशर्म इंसान, क्यों मेरी इज्जत खतरे में डाल रहा है? वो चीखता हुआ इसे पीछे धकेल रहा था। फहाम भैया, इसकी हालत देखता तलाल जोर जोर से हंसने लगा। रुक जरा तुझे बताता हूँ। फहाम तालिम को पीछे करता तलाल पर झपटा तो अब चीखने की बारी तलाल की थी। कुछ देर बाद वो तीनों जमीन पर लेटे पागलों की तरह हंस रहे थे। वो शीशे के सामने बैठी खुद को देख रही थी। मस्टर्ड पैरों को छूता फ्रॉक जिसकी आस्तीनें दबके के काम से भरी हुई थी। पेटी पर एक लाइन में बटन्स थे, जबकि बाकी फ्रॉक सादा थी। दोनों हाथों में गजरे पहन रखे थे, कानों में भी ताज़ा गुलाब और मोतिये के फूलों से बनी बालियां पहन रखी थी। काली जुल्फों को चोटी में बांध के सर पर दुपट्टा जमाए हर तरह के श्रृंगार से पाक वो साथी की हसीन औरत लग रही थी। वो नम आंखों से अपने अक्स देख रही थी। अपने माँ बाप शिद्दत से याद आ रहे थे। आप ही कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ तो चौंक कर होश में वापस लौटी। आ जाए। इसकी इजाज़त पर दरवाज़ा खुला और तीनों भाई अंदर दाखिल हुए। माशाल्लाह आप बहुत हंसी लग रही हैं। तलाल इसे देखते हुए बोला तो वो धीरे से मुस्कुरा दी। आलम भैया के पसंद के जोड़े में दमक रही हैं आप। फहाम की बात पर वो पलके झपका गई। तुम लोग क्या तंग कर रहे हो मेरी इतनी प्यारी बहन को? पीछे हटो, नजर लगाओगे क्या? तालिम इन दोनों से कहता आगे बढ़ा। चले आप ही बाहर चलते हैं, अब कुछ नेबर्स को इन्वाइट किया था हमने, वो आ चुके हैं। भैया भी तैयार बैठे हैं, बस आपका इंतजार है। तालिम की बात पर वो सर हिलाते हुए उठ खड़ी हुई। आप ही हम आपके देवर नहीं बल्कि भाई हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। हम हमेशा आपके साथ खड़े होंगे, कोई भी मसला हो आप बस एक दफ़ा हमें पुकार लीजिएगा, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। तालिम की बात पर नम आंखों समेत मुस्कुराती थी। मैं जानती हूँ। मुस्कुराती हुई पास खड़े तलाल के बाल बिखेरती। चलें अब। फहाम के मुस्तफसर करने पर वो सर हिलाती धीरे धीरे कदम उठाती इनके पैरों में कमरे से बाहर निकल गई। झूले पर बैठे आलिम की नज़र जैसे ही अपने तीनों भाइयों के हमरा आती इस हसीना पर पड़ी, वो बेसाख्ता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, टिक्की बांधे इसे देखने लगा। अभी निकाह नहीं हुआ भैया, इसलिए हमारी बहन पर से अपनी नज़र हटा लीजिए, वरना हमारी बरादराना गैरत जाग जाएगी। फहाम की बात पर आलिम ने इसे भरपूर घूरी से नवाजा। आज के दिन भी अपनी गर्दन मेरे हाथों में देखना चाहती हो? आलिम की संजीदा आवाज़ में की बात पर वो खिसिया कर रह गया। मजाक कर रहा था भैया। वो खिसियानी हंसी हंस दिया। तलाल के हाथ पकड़े वो धीरे कदमों से चलती आलिम के पहलों में जा खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम। आलिम की संजीदा मगर पुरअसर आवाज़ इसके कानों से टकराई तो इसका दिल धड़क उठा था। इसने बोलने की कोशिश पर जुबान इनकार थी। वो महसर हिलाकर रह गई। बैठ जाएं। आलिम के कहने पर वो फूलों से सजे झूले पर बैठी तो आलिम भी से पहलों में टिक गया। चले भैया, सबसे पहले आप रस्म करें और आप ही को अपने लगाएं। शुरुआत आप करें क्योंकि आपका हक सबसे पहले है। तालिम दांत नकोसता बोला तो आलिम से घूर के रह गया। ये ले भैया जल्दी करें, फिर हमें भी रस्म करनी है। तलाल उपटन वाला बाउल आलिम के सामने रुकता पुरजोश होकर बोला। आलिम ने बाउल में पड़ी छोटी सी स्टिक को वहीं छोड़ते अपनी 2 उंगलियों के पूरों पर उपटन समेटी और अपना हाथ धीरे से आबरू के गाल की तरफ बढ़ाया। इसका मजबूत मर्दाना हाथ आबरू के गाल से टकराया तो वो लरज उठी थी। आरज़ुओं पर शफक फूट पड़ी थी।
वो अपनी उंगलियों धीरे से इससे गालों से मिस करता इसके सुर्ख पड़ते गालों और लड़ती पलकों को देखने लगा। वो तीनों भाई इन्हें देखकर हुटिंग करने लगे तो आबरू अपना झुका हुआ सर मजीद झुका गई। चले आप ही, अब आपकी बारी है। फाहम की बात पर वो बुखला गई। मैं कैसे? वो बुखला कर इन्हें देखने लगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह भैया ने आपको लगाया है। और कैसे? तालिम शायद भरी आवाज़ में बोला तो वो बेचारगी से इन्हें देखने लगी। कम मोन आप ही। तलाल के कहने पर इसने हिम्मत करते बाल में पड़ी स्टिक को पकड़ना चाहा तो फाहम फुर्ती से हाथ बढ़ाता वो स्टिक पकड़ गया। चीटिंग नहीं करनी आप ही, भैया ने अपने हाथ का इस्तेमाल किया तो आपको भी इसी रूल को फॉलो करना पड़ेगा। फाहम की बात पर वो बेचारगी से तलाल की तरफ देखने लगी तो वो कंधे उचका गया। आबरू ने होंठों पर जुबान फेर कर अपने लब तर करते उंगली के पोरों पर थोड़ी सी उपटन ली और अपना हाथ तालिम की तरफ बढ़ा गई। वो अपना हाथ इसे गाल के पास ले जाने के बजाय इसके हाथ की तरफ बढ़ा गई और अपनी उंगलियों के पोर पर लगा उपटन आलिम के मजबूत हाथ की पुष्ट पर लगा गई। वो उसके हाथ की कपकपाहट साफ महसूस कर सकता था। ये चीटिंग थी। फ़हाम एहतजाजन चीखा तो आबरू से इसे घूरने लगी पर आलिम की मौजूदगी में ठीक से घूर भी न सकी। इन दोनों के रस्म कर लेने के बाद वो तीनों भाई भारी भारी दोनों को उपटन लगाने लगे। कुछ ही देर में वो इन दोनों के हाथ और मुंह उपटन से पीले कर चुके थे। शरारतों के साथ साथ वो तीनों भाई हाथ में मोबाइल पकड़े हर लम्हे को कैमरे की आंख में मसरूफ करने में सर्फ थे। फैमिली फ़ोटो टाइम। तालिम ने कहते ही सेल्फी स्टैंड में अपना मोबाइल सेट किया और उस पर टाइमर लगाकर तेज़ी से इन सबको वापस अपने पास बुलाया। फ़हाम और तलाल आबरू और आलिम के दाएं बाएं आकर बैठे तो इन दोनों के दरमियान कम होता फासला आबरू की धड़कनें बढ़ा गया। तालिम झूले के पीछे खड़ा होता आबरू और आलिम के कंधे पर अपना हाथ रख गया। सब बोलो चीज़। फ़हाम के कहने पर सब चीज़ बोले तो कैमरे की आंख ने इन सब के मुस्कुराते चेहरे कैद कर दिए थे। मेरे शूज़ कहाँ गए? तलाल परेशान सा पूरा कमरा छान गया था और मेरी टाई भी नहीं मिल रही। फ़हाम ड्रेसिंग टेबल के सारे दराज खोलकर चेक कर रहा था। तुम लोगों को बोला भी था कि अपनी अपनी हर चीज़ पूरी करके एक जगह पर रखो। तुम लोग कभी मेरी सुनो तो तब ना। तालिम अलमारी के पास जाता बोला तो फ़हाम और तलाल इसे घूर कर रह गए जो अलमारी में मुँह दिए खड़ा था। क्या हुआ भैया? जब वो लोग अगले 5 मिनट भी पीछे ना हटा तो तलाल ने इसे आवाज़ देकर पूछा, यार तलाल मेरी स्टड्स नहीं मिल रहे, तूने देखे हैं क्या? तालिम के सवाल पर दोनों भाइयों ने नज़रों का तबादला किया। अपनी चीज़ें पूरी करके एक जगह रखनी थी ना, पर तुम कभी अपनी ज़ुबान पर कायम रहो तब ना। फ़हाम ने इसकी बात इसी के मुंह पर दे मारी तो तलाल के कह पर वो इन दोनों को घूर कर रह गया। आबरू को तैयार करने ब्यूटिशियन आ चुकी थी। वो भी अपने कमरे में खड़ा तैयार हो रहा था जब दरवाज़ा नॉक हुआ। यस, इसकी इजाज़त मिलते ही दरवाज़ा खुला और वो तीनों भाई अंदर दाखिल हुए। आज दिन दिहाड़े दरवाज़ा नॉक करने की क्या जरूरत पड़ गई? वो मुस्कुरा कर इन तीनों से सवाल करने लगा। क्योंकि अब हमें आदत डालनी है ना, भाभी की मौजूदगी में तो यूँ धड़के से कमरे में दाखिल नहीं हो सकते ना। अब तलाल की बात पर आलिम ने गौर से इन तीनों के चेहरे को देखा। यहाँ आओ। आलिम की बात पर वो तीनों आगे बढ़े तो आलिम इन तीनों को अपने सीने में भींस गया। तुम लोग मेरे भाई नहीं बल्कि मेरी औलाद हो। माँ और बाप दोनों बन के पाला है तुम तीनों को। तुम तीनों की अहमियत मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ से बढ़कर है। ये कभी मत सोचना कि तुम लोगों के लिए मेरा प्यार बढ़ जाएगा। तुम सब ने अहम और प्यारा कोई भी नहीं। मुझे जान बसती है तुम तीनों में। मेरी शादी भी तुम लोगों की खुशी की खातिर कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम लोगों से जितना मर्जी प्यार कर लूँ पर एक माँ या बहन की जगह तो नहीं ले सकता ना। कभी बदगुमान मत होना अपने भैया से, ना ही कभी कोई बात करते हुए झिझकना। ये मत समझना शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी में तुम लोगों की अहमियत कम हो जाएगी। ऐसा मर कर भी नहीं हो सकता। मेरी जान हो तुम तीनों, समझ रहे हो ना? वो मोहब्बत भरी नज़रों से अपने छोटे भाइयों को समझा रहा था। तालिम और फ़हाम ने नम आंखों से मुस्कुरा दिए जबकि तलाल बाकायदा छोटे बच्चों की तरह रो दिया था। अरे छोटे बच्चे हो क्या? इतने बड़े होकर रो रहे हो यार? किसी ने देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी? आलिम ने इसका चेहरा दोनों हाथों में भरकर इसकी आंखें साफ करते प्यार भरा डांट पिलाकर बोला तो तलाल इसके सीने से लग गया। आई लव यू भैया, आप दोनों के दुनिया के बेस्ट भैया है। आलिम मुस्कुराते हुए इसके बाल बिखेर गया। पीछे हट जा लंगूर, भैया को तैयार होने दे, वक्त कम रह गया है। फ़हाम तलाल को आलिम से खींच कर अलग करता अपने साथ लगा गई। भैया, इसके फिर से लंगूर कहने पर तलाल चीख उठा था। कुछ देर में आलिम इनके सामने तैयार खड़ा, सफ़ेद कड़कते हुए शलवार कमीज पर, कंधों पर काली चादर फैलाए और पैरों में काली पेशावरी चप्पल पहने वाकई इनका शहजादा भाई लग रहा था। इसे देखते हुए ही वो तीनों माशाल्लाह कह गए थे। तभी आलम का मोबाइल बज उठा तो वो कॉल सुनने लग गया। फ़हाम जाओ, गेट पर मेरे गेस्ट आए हैं, उन्हें रिसीव करो, जाकर इज्जत से अंदर लेकर आओ। आलिम के कहने पर फ़हाम जी भैया कहता बारी की तरफ चल दिया। जैसे ही इसने गेट खोला सामने खड़े वजूद को देखते ही इसके 14 तबक रोशन हो गए। तुम झूठी औरत, यहाँ मेरे घर पर क्या कर रही हो? इसे सामने देखते ही वो चीखी तो उठा था जो काले पैरों तक जाते फ्रॉक के साथ जुल्फे खुली छोड़े अपनी मनमोहनी सूरत के साथ इसे सामने खड़ी थी। अनाया इसकी यूं चीखने पर बौखला गई क्योंकि इसे अपनी माँ पर चीखते देखकर हमीन गला फाड़ कर रोना शुरू कर गया था। इस दिन वाले प्यारे से बच्चे पर नजर पड़ते ही फ़हाम का दिल ललचाया तो वो बगैर कुछ सोचे समझे झुककर इसे अपनी गोद में उठा गया, जिस पर हमीन और भी ऊंची आवाज़ में रोकने लगा, मेरा बेटा दे मुझे। वो अपना हाथ फ़हाम की तरफ बढ़ा गई पर वो इसे इग्नोर किया। हमीन की तरफ मुतवज्जा हुआ, चुप करो प्यारे बेबी, फिर मैं आपको चॉकलेट दूंगा।
فہمی سب چکارتے ہوئے بولا، پر تب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ بچہ ایک دم رونا دھونا بھول کر ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کتنا ندیدہ بچہ ہے تمہارا، دیکھو کیسے چاکلیٹ کے نام پہ ایک دم چپ ہو گیا۔ پر کچھ بھی کہو تمہارا بیٹا ہے بہت پیارا، بلکہ کہیں سے بھی تمہارا بچہ نہیں لگتا۔ سچ بتاؤ بچہ چور تو نہیں کی تم؟ ایسا تو نہیں کہ کسی کا بچہ چوری کر گئی، تم اپنی پراپرٹی سمجھ کر بیٹھ گئی ہو اسے؟ اسے مشکوک نظروں سے دیکھتا بولا تو نیا چکرا اٹھی اس کے الزامات پر۔ کس قدر لمبی زبان تھی اس شخص کی۔ آپ پلیز میرا بچہ واپس کریں، مجھے آپ کی کوئی فضول گوئی نہیں سننی۔ وہ تڑپ کر کہتا اس کے ہاتھ سے امین کو چھین گئی تھی تو اس کی ہمت پہ فہم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پیچھے ہٹے، مجھے عالم سر کے پاس اندر جانا ہے۔ اس کی بات پر فہم چونک کر ایک طرف ہو گیا اور پرسوچ نظروں سے اس کی پشت دیکھنے لگا جو اب لاؤنج میں داخل ہو گئی تھی۔ عالم بھیا اسے کیسے جانتا ہے؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا جس کا جواب صرف عالم ہی دے سکتا تھا۔ وہ سر جھٹک کر خود بھی اندر کی طرف بڑھ گیا۔ بھیا ابھی ایک لڑکی اندر آئی تھی، کون تھی وہ اور اب کہاں گئی؟ وہ خالی کمرہ دیکھتے عالم سے پوچھنے لگا۔ میری سیکریٹری ہے انایا، اس کو میں نے انوائٹ کیا تھا اور اب آبرو کے کمرے میں بھیج دیا ہے اس کو۔ میں نے سوچا آبرو کو کمپنی مل جائے گی، اس وقت اسے ضرورت ہوگی کسی ہمراز کی۔ عالم کی بات پر سر ہلا کر رہ گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نکاح کا وقت بھی آ پہنچا تھا۔ نکاح میں ان چاروں بھائیوں اور آبرو کے علاوہ صرف انایا اور عالم کے 3 دوست تھے۔ نکاح خواہ کے آتے ہی عالم نے فہم اور تعلیم کو آبرو کے کمرے کی طرف بھیجا تاکہ اسے باہر لے آئے۔ نکاح کا انتظام گھر کے کشادہ لون میں کیا گیا تھا۔ کچھ پل کے بعد وہ اسے تعلیم، فہم اور انایا کے ہمراہ وہاں آتی دکھائی دی تو اس کے احترام میں بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ لال جوڑے میں سجی سنوری وہ اپنے حسین مکھڑے کو اس وقت لمبے سے گھونگھٹ میں چھپائے ہوئے تھی۔ وہ آ کر ڈالی کے دوسرے پار بیٹھی تو عالم بھی اپنی جگہ بیٹھ گیا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ 2 اجنبی لوگ نکاح جیسے پاک اور اٹوٹ رشتے میں بندھ چکے تھے۔